حکم امداد صوبہ وفاق اور پنجاب حکومت میں کھینچا تانی کا معاملہ ہے، اور معاملہ ہے قرضے کا، بھیک کا، اور وہ بھی انعام کے لیے، انعام و اکرام کے لیے، وہ بھی بابوؤں کو۔ وزیر اعظم آفس نے وہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار کر سخاوت کی ہے، بھیک مانگ کر، قرضہ دے کر۔ اس معاملے پر بات کریں گے، اور پھر تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات تھے اب وہ دھمکیوں پر آ گئے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو بے نقاب کریں گے، عمران خان صاحب خود بھی بولے تو پھر ان کو بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے بعد اب شہریار آفریدی بھی سامنے آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں یہ جو حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے نا وزیر اعظم آفس نے، مطلب کمال ہے بھئی۔ یہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہوتے خود فیصلہ کرتے اور خود کو ہی انعام دیتے ہیں، انعام و اکرام۔ بڑی خبر ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تو اسی طرح اپنا کاکڑ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم آفس کے جو بابو تھے ان کو 3 تنخواہیں انعام میں دی گئی تھیں کہ جنہوں نے کام کیا۔ پاکستان میں ظاہر ہے یہ بابو کام کر کے راضی نہیں ہوتے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، کسی بھی دفتر میں جائیں گے، ویڈیو گیم موبائل پہ کھیل رہے ہوں گے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ لوگ یعنی ایک کام جو صرف یوں کر کے فائل دیکھا، فائل پر دستخط کیے، ریکمنڈ کیا، ریجیکٹ کیا، کچھ بھی کیا، وہ فائل آگے توڑ دی، ایسا نہیں کرتے اور رکھ دیتے، پڑی رہتی ہے۔ لوگ تھر پارکر سے جاتے ہیں اگر کسی کام سے، لوگ ریویار خان سے کسی کام سے جاتے ہیں، لوگ وہ پشین سے آتے ہیں، مطلب دور دراز علاقوں کے لوگ، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ عام سائل ہو جن کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے کام، بھائی وہ اگر ایک آدھ دن میں وہ کر دینا تو سمجھیں کہ وہ بابو جو ہے بابو نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نا بنے ہوئے۔ اب وہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے، پھر کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے احسان کر دیا، ہمیں انعام دو۔ اب خبر یہ ہے، خبر دی ہے جناب یہ رانا شہباز رانا صاحب نے، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم آفس کے افسران کے لیے 4 اضافی تنخواہیں انعام کے طور پر منظور کی گئی ہیں، اور 23% شرح سود پر، یعنی اپنے پاس پیسہ نہیں ہے حکومت کے پاس، لیکن شرح سود پر 23% سود، شرح سود، اس پر قرضہ لے کر یہ انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اس میں خزانہ سے 1 سے 16 کے پے اسکیل کے میں جو خدمات دینے والے وزیر اعظم آفس کے اہلکار شامل ہیں، اور نہیں، اس سے پہلے جو کاکڑ صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا، 3 تنخواہیں ان کی ہوئی تھیں، اب ان کو اپنا مزید اپنا 4 تنخواہیں ان کو انعام کے طور پر دی جا رہی ہیں، اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ مطلب یہ کتنا، مطلب حیرت میں آنے والی بات ہے نا۔ اب یہ خبر کے مطابق جو وزیر اعظم نے منظوری دی ہے نا 17 سے 21 تک کے افسروں کے لیے جو ہے وہ سابق حکومت نے دی تھی، اور انہوں نے بھی اسی طرح 1 سے 16 اسکیل کے ملازموں اور دوسروں کو 4 ماہ کی تنخواہیں۔ یار غضب خدا کا، مطلب ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ایک ایک پائی کے لیے بقول وزیر اعظم شہباز شریف ناک رگڑی جا رہی ہے اپنا IMF کے آگے، اور بڑی مشکلوں سے اب ایک قسط IMF دینے پر راضی ہوا ہے۔ ابھی ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی، لیکن ہم نے پہلے سے ہی شاخ خرچیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اچھا جی، وہ جو PTI کے اندر لڑائیاں ہیں، کیونکہ پچھلا پورا ویلاگ میں نے PTI پہ کیا تھا، عمران خان صاحب پہ، لیکن اس میں کافی ساری چیزیں اور بھی تھیں تو میں نے الگ سے کرنی تھی۔ اس پر آنے سے پہلے جو خبر ہے میرے پاس، یہ جو اپنا جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب حکومت پنجاب میں اور وفاقی حکومت میں کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے جو ہے 2 پولیس افسران جو ہیں وہ وفاقی حکومت کو دینے سے ان کا انکار، معذرت کر لی ہے۔ ان میں DIG آپریشن لاہور علی ناصر اور سیکریٹری CNW سہیل اشرف صاحب شامل ہیں، اور وفاقی حکومت نے، وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ جی ہمیں دے دیں، حکومت نے، پنجاب حکومت نے کہا نہیں، ہمیں یہ افسر ہمیں چاہیے، ہم نہیں دیتے۔ اس پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی اہم پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس لیے سیکٹری کو فوری طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو معاملات نارملی جب حکومت ایک ہی ہو، یعنی مرکز میں اور صوبے میں، تو معاملات حل ہو جاتے ہیں، مطلب، لیکن بہرحال اس میں اچھی خاصی کھینچا تانی ہوتی ہے۔ بے شک وہ کھینچا تانی
کوئی باہر نہ آئے، لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن فائلوں میں، کاغذوں میں، بیوروکریسی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر بھی مطلب بڑی اچھی خاصی جو ہے نا وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جنگ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی وفاقی حکومت کی شروع ہے، وہاں پر تو خیر وہ تو میں نہ مانوں والے بیٹھے ہوئے نا، یہاں پر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپشن آ جائے گا، کسی نہ کسی آپشن پر یہ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ اب جو وہ خبر ہے نا وہ میں ایک تو اپنا علی زیدی صاحب ہے نا وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ چکے، اب کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ان کے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور پارٹی توڑنا چاہتے ہیں، اس پر میں آتا ہوں، لیکن علی زیدی صاحب جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، یہ تھے وہ تھے۔ تو انہوں نے علی حیدر زیدی صاحب جو ہے سابق وفاقی وزیر، انہوں نے جناب تگڑا جواب دیا ہے، اور وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری زبان نہ کھلواؤ، میں اگر بولوں گا تو پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گی، میں وہ یہ الفاظ ان کے نہیں میرے ہیں، میں ان کے الفاظ ایز اٹ از جیسے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ایکس کیا ہے، ایکس پر پوسٹ رکھی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے نا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے چیئرمین عمران خان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کی، اور ہر ملاقات کے بعد خان صاحب کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ بات چیت ہر سطح پر ہوتی ہے اور مسئلے کا حل بات چیت سے نکلتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہ وہ انکشافات ہیں جو عمران خان صاحب انقلابی بن کر لوگوں کے بچوں کو اتنا انہوں نے ان کی جو ذہن سازی کی کہ 9 مئی کر بیٹھے۔ اب وہ عدالتوں میں ان کے مقدمات، کچھ بیچارے رہا ہو رہے ہیں، کچھ جو مطلب 20 تو فوجی عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ کو بتایا تھا، لیکن باقی جو 85 ہیں 105 میں سے وہ تو سزا پا جائیں گے نا، بڑی بڑی سزائیں۔ تو ان کے بچوں کو، ان نوجوانوں کو یا ان بزرگوں کو، ان خواتین کو بڑا انقلابی بنا کر عمران خان صاحب نے، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منتیں کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجتے رہتے تھے۔ علی زیدی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت ہر سطح پر ہوتی ہے اور ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکلتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ مفاد پرست سازشیوں نے حسد میں آ کر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا، اور کچھ جذباتی نادان دوست اس جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے۔ اب یہ جھوٹ عمران خان کا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ میری اور میرے اہل خانہ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا، یعنی مافیا ہے۔ اگر یہ کہے کہ جناب فلاں نے عمران خان صاحب کے خلاف جا کر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ علی زیدی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کسی پر الزام لگا تو اس کی جان کو خطرہ۔ مطلب اگر عمران خان نے الزام لگایا کہ جناب بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے یا مجھے مارنے، تو وہ لوگ جو جن کے اوپر الزام، چاہے وہ آرمی چیف ہیں، چاہے چیف جسٹس ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، وہ تو انسیکیور ہو گئے۔ علی زیدی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علی زیدی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ تو یہ کلٹ ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ تو کچھ بھی کر گزرے گا۔ میں آج بھی پی ٹی آئی میں ان مفاد پرست سازشیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس کے تانے بانے کون چلا رہا ہے۔ میری خاموشی کو غلطی سے کمزوری نہ سمجھ بیٹھنا، بس خان کا انتظار ہے، بے شک اللہ الحق ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پھر ورنہ سارا کچھ، اگر میں چپ ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس سارا کچھ ہے بتانے کو۔ اچھا جی، وہ جو لڑائی، جو اصل لڑائی ہے دوسری والی، یہ بھی لڑائی ہے لیکن وہ جو خطرناک شکل اختیار کر چکی ہوئی ہے، اس پر آنے سے پہلے ذرا میں آپ کو، جو عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو میں ایک بات کی تھی، پچھلے ولاگ میں وہ بات جو ہے اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی تھی میڈیا میں، لیکن اب میں نے دیکھا غضنفر عباس صاحب اپنا بڑے متحرک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، تو انہوں نے ایکس پر یہ پوسٹ رکھی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر سے ملاقات، کابینہ کی جو ملاقات تھی جس کو پہلے پی ٹی آئی ڈینائی کرتی رہی اور اس کے بعد اعتراف کر لیا کہ ہاں جی کتنی ملاقات ہے، ہم نے کی ہے ملاقات۔ تو اس پر عمران خان صاحب سے سوال ہوا، تو اس پہ سوال یہ ہوا کہ کیا یہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ جی فوج کے خلاف نہیں ہوا، اگر فوج کے خلاف ہوتا تو اس وقت ہوتا جب رجیم چینج ہوئی، مجھے پتا تھا باجوہ ڈبل گیم کر رہا ہے، باجوہ سے ملا، اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ آپ تو ڈبل گیم کر رہے تھے، آپ تو کھیل رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے باجوہ کو کہ جی میں آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہوں، اور پبلک میں آ کر کہتے تھے کہ جی باجوہ نے میرے خلاف سازش کی ہے،
تو ڈبل گیم باجوہ کر رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی تو وہی کر رہے تھے نا، آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ وہی بات میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ آپ نے فوج کے خلاف، فوجی کمان کے خلاف، جنرلوں کے خلاف تقریریں کر کے، چاہے وہ آرمی چیف تھے، چاہے ڈی جی سی تھے، چاہے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے خلاف تقریریں کر کے آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور لوگ جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے، بغاوت کے لیے چل پڑے تھے 9 مئی کو۔ آپ نے کہا مجھے اگر کچھ ہوا، مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو وہ تو مجھے قتل کریں گے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی کہا کہ 18 مارچ کو جو ہے وہ سازش تھی مجھے قتل کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ اپنا فوج کے اب یہاں پر عمران خان صاحب ہو سکتا ہے لیون گنڈاپور کے ذریعے کوشش کر رہے ہوں کہ کسی طرح مذاکرات کا دروازہ کھولے، کیونکہ فوج مذاکرات کرنا نہیں چاہتی۔ اس سائڈ کے لوگ جو عمران خان صاحب کو ہر ٹائم کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فلان جنرل بھی گیا تھا، فلان جنرل بھی گیا تھا ملاقات کرنے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، کوئی آئے تو صحیح۔ آج بھی کہا۔ تو بہرحال اب کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ وہ پھر شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو پیراشوٹر آئے ہیں، جو کارکنوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب قسم کھا کر مکر جاتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، کل کچھ بیان سے مکر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، کوآڈ میں انہوں نے جلسہ کیا اور دھمکی دی اپنی قیادت کو، پارٹی کی باہر جو قیادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے ساتھ موجود ہے، چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماں اور بہنوں کی بے عزتی ہوئی، علی بن گنڈاپور سمیت پوری قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لائیں۔ اچھا، اب کہتے ہیں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں، جنہوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپے، ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے، یعنی جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کو تو ہم گلے نہیں لگانے دیں گے، دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ لیکن یہ جو اوپر بیٹھے، اب اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمر ایوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب آ گئے ہیں۔ اوپر کون، مطلب ایک لائن ہے نا، اسد کیسر صاحب دوبارہ آ گئے، بہت زیادہ لوگ ہیں اب جن کو عمران خان صاحب نے اپنی ایپیک کمیٹی میں بھی ڈالا ہے، کور کمیٹی میں بھی ہے، وہ جو عمران خان کے لیے ملاقات کرنے والی جو فوکل پرسن کمیٹی ہے اس میں بھی ہیں۔ اچھا، اب شیر افضل مروت کی لڑائی بہت دور تک جا رہی ہے نا۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہریار آفریدی، اور انہوں نے کہا کہ جی جو وہ خرم شیر زمان کو نظر انداز کیے جانے پر، سینٹ کا ٹکٹ نہ دیے جانے پر انہوں نے بات کی ہے، اور اپنا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی شیر افضل مروت صاحب بیک فٹ پر نہیں گئے، وہ ہمارے ساتھ ہی فرنٹ پر ہی ہیں۔ تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جی میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں، میری کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھل کر، یعنی صحافیوں کو کہا، صحافی کے سوال کے جواب میں کہا، جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں کھل کر ان کے ساتھ کروں گا، یعنی جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں میں کھل کر ان کے سامنے آ جاؤں گا، یعنی ان کی بات کروں گا ان کے خلاف، اور یہ لوگ میرے بغض میں کر رہے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب یہ بات جو ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کیوں کی؟ کیونکہ خان صاحب کو جو لوگ ملاقات کرنے چاہتے ہیں نا، وہ جا کر بتاتے ہیں کہ میں نام نہیں لے رہا کسی کا، وہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر مسٹر اے ملا، عمران خان صاحب کی زبان میں XYZ والی، اگر مسٹر اے ملا تو اس نے کہا کہ جی مسٹر بی جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، وہ کل ڈی جی سی کے پاس سے میں نے نکلتے ہوئے دیکھا وہ، اور پھر اگر مسٹر بی ملے گا وہ کہے گا مسٹر اے یہ کر رہا تھا۔ تو پھر خان صاحب کے کان میں جس نے پہلے بات ڈال لی، اس کی بات جو ہے وہ خان صاحب اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے پھر یہ اندر سے پیغام بھی دے دیا سب لوگوں کو جو بقول عمران خان یا ان کے سازشیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے سب پتہ ہے۔ پتہ کچھ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو، بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا۔ پتہ ہوتا، باخبر ہوتے تو اب جیل میں نہ بیٹھے ہوتے۔ اس لیے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بھرم رکھتے ہیں کہ جی میں بہت باخبر ہوں، میں یہ ہوں وہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پڑے ہوئے ہیں جیل میں، اور ابھی تک ترلے بنتے کرنا بھی شروع کر دی ہیں، اور کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ کہ پی ٹی آئی یا عمران خان دوبارہ کوئی اپنے آپ کو ری اسٹرینتھن کر سکے۔ ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے جیل سے باہر آنے کے بعد عمران خان کرے، لیکن تب تک کباڑا ہی نہ ہو جائے نا۔
کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی یہ والی گرمیاں خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.